الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم رمضان کے ان مبارک دنوں میں ہیں. آج کون سی رات ہے؟ کتنی رات؟ 17 18. تو 17 اس لحاظ سے ہمارے پاس یادگار رات ہے کہ 17 جنگ بدر جس میں ہوئی تھی. 17 رمضان جس میں جنگ بدر ہوئی، وہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی. اور ہم لوگ جو باتیں سن رہے ہیں، صحابہ کرام نے جو برداشت کیا، وہ برداشت کرنے کے کیا کارن تھے، کیا اسباب تھے، کیا ریزنز تھے. تو ہم نے سنا کہ سب سے پہلے توحید کی دولت تھی. توحید یہ سب سے مقدم چیز ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، توحید ہی کی دعوت دی. توحید ہی سب سے پہلے. غار میں تھے ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو توحید پرست ہر جگہ سنبھال لیتا ہے، مصیبتوں کو فیس کر لیتا ہے. اگر توحید نہ ہو تو مشکل ہے. تو پہلی چیز توحید تھی. دوسری چیز جو ہم نے کل کے درس میں سنا، پرکشش قیادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو لیڈ کر رہے تھے، آپ ایک اچھا نمونہ تھے. اپنے اخلاق میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کردار میں کوئی داغ دھبا آپ پر نہیں تھا. لوگ جان فدا کرتے تھے آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلند پایا اخلاق تھے جن کو سن کر صحابہ کرام صبر کرتے تھے. تو جیسے ابو جہل کی بات کل ہم نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے کوئی دشمنی نہیں. دشمنی یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، تو بس یہی مشکل ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے جو دین لایا ہے اس سے ہم دشمنی کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے کل کے درس میں سنا کہ ابی ابن خلف، جس نے بار بار اللہ کے نبی سے کیا کہتا رہا، میں آپ کو قتل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سننے کے بعد کیا بولے، میں تمہیں نہیں جی قتل منجے کریں گے، سو میں تم نہ قتل کروں گا. تو ویسا ہی موقع آیا احد کی جنگ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے تیر سے اس کی طرف پھینکا، جو اس کی لوہے کی ٹوپی اور لوہے کے ڈریس کے بیچ میں جو خالی جگہ تھی، بس چھوٹی سی خالی جگہ، وہاں وہ لگا. صرف ایک خراش آئی، خراش معمولی لکیر. اس لکیر سے لے کر وہ ایسا چیخنے لگا جیسے گدھا چیختا ہے. بولا قتلنی محمد، محمد نے مجھے قتل کر دیا. تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ارے کیسے پاگل سی باتیں کرتے ہو، کہاں ہے؟ صرف ایک لکیر ہے، بس خراش ہے. بولا کہ اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. تو اللہ کے اس دشمن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی سچائی کا اتنا یقین تھا. دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت تھی جس سے لوگ متاثر تھے. اسی لیے کہتے ہیں آپ کی صورت ہر جسم کا حوالہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس تھا. آپ ہر ایک میگنیٹ کی طرح ہر ایک کی طرف کھینچے جاتے تھے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتلایا گیا. تو ہم لوگ صرف یہ باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زمانہ ایسا رہا ہوگا، لیکن آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا. کتنی قربانیاں، کتنے مار، کتنی گالیاں، کتنی اذیت برداشت کر کے ہم آج مسلمان بن کے مسجد حفیظیہ میں بیٹھے ہیں. یہ اسلام ہمارے تک آنے کے لیے کتنا خون بہا ہے. کتنے لوگ بیوہ، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے بیوہ یتیم ہوئے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تب جا کر آج میں اور آپ مسلمان ہیں. تو اس اسلام کو بچا لینا ہماری ذمہ داری. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو یہ ایک مرتبہ بہت لوگوں نے مارا
उतबा बिन रबिया उसने जूते लेकर मारे। किसे? अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू बकर कौन है? जो जन्नत के 8 दरवाजे से जिनको बुलाया जाएगा। अबू बकर कौन है? जन्नत के कितने? जन्नत के 8 दरवाजे से उनको बुलाया जाएगा। अबू बकर उनको जूता लेके मार रहा है, उतबा बिन रबिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद की तरफ बहुत सारे लोगों के घर के दरवाजे खुलते थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इल्ला खौखतु अबी बकर, अबू बकर वह है जिनको लोगों ने जूता लेके मारा। कभी आपको किसी ने मारा, लेकिन फिर भी हम किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। सामने वाला नादान हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, अहमक हो सकता है, फूलश, मुट्टाल, क्या बोलेंगे हम, कैसे भी हो सकता है। आप उसे बर्दाश्त करें। अगर सामने वाला जैसे है वैसे हम भी हो जाए तो क्या होगा? कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा, उसमें और हम में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। तो कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनको उतबा बिन रबिया ने जूता लेकर मारा, चेहरे पर मारा और फिर पेट पर चढ़ गया। जैसे मैंने कहा कि कैफियत ये थी कि चेहरे और नाक का पता नहीं चल रहा था, मालूम नहीं पड़ रहा था कि अबू बकर की नाक कहाँ है, चेहरा कहाँ है। बिल्कुल खून से बिल्कुल गोश्त ये हो चुका था। तो बनु तैम के लोग, उनके कबीले को लोग आए, अबू बकर को कपड़े में लपेटा, लपेटने के बाद घर ले गए। सारे लोगों को यकीन था कि अबू बकर जिंदा नहीं बचेंगे, इतने मार पड़ी है कि अब जिंदा नहीं बचेंगे। तो बेहोश थे, जबान नहीं खुल रही थी, और जबान जब खुली तो सबसे पहले यही पूछा कि मुझे तो लोगों ने इतना मारा है, लेकिन नबी कहाँ है? होश आया तो सबसे पहले क्या पूछा? अल्लाह के नबी कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। कहा कि नबी कहाँ है? होश आया तो सबसे पहले यार गार नबी को पूछा कि नबी कहाँ है। तो वहां जो लोग थे, जो कबीले के लोग, उनको बड़ा गुस्सा आया। अरे उनकी वजह से लोगों तुमने इतना मार पड़ा है, अब जब होश में आए तो पूछ रहे हो कि मोहम्मद कहाँ है? उन्हीं की वजह से कितने मार तुमने खाए हैं। तो कहते हैं मलामत की। और अबू बकर की जो मां थी उनका नाम था उम्मुल खैर। के माने मदा, खैर के माने भलाई, भलाई की अम्मा, भलाई की मां, उम्मुल खैर। तो अम्मा से वो कबीले के लोग बोले, देखो अबू बकर वो कुछ खिला पिला दो, बस खलास, हमको गुस्सा आ गया, हम जा रहे हैं। वो इतना मार खाने के बावजूद भी पूछ रहे हैं कि मोहम्मद कहाँ है। तो जब वो तन्हा रह गई तो उन्होंने अबू बकर से कहा कि जरा कुछ खा लो पी लो। तो फिर भी वही पूछने लगे अम्मी से कि अल्लाह के नबी कहाँ है। तो उम्मुल खैर ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथी का कोई पता मालूम नहीं। साथी कौन? अल्लाह के नबी। अबू बकर की मां ने कहा कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारा साथी कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐसा करो, अपनी मां से बोल रहे हैं, उम्मे जमील के पास जाओ। कहाँ जाओ? उम्मे जमील के पास जाओ, उनको मालूम रहेगा। उम्मे जमील कौन है? हजरत उमर की बहन है जो मुसलमान हुई थी, आपको मालूम, उम्मे जमील बिनते खत्ताब। उनके पास जाओ, उनको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी कहाँ हैं, और दरियाफ्त करो। तो उम्मुल खैर माँ है, बेटा अबू बकर है। तो माँ बाप बेटे के लिए कुछ भी करते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जरा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप क्या करते हैं? कुछ भी करते हैं। तो उम्मुल खैर बोली अच्छा चलो ये भी कर लेंगे। उम्मे जमील के पास गई, जाकर पूछा कि अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहाँ है। तो उमर की बहन उम्मे जमील ने क्या जवाब दिया सुनिए। उन्होंने कहा ना मैं अबू बकर को जानती हूं, ना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानती हूं।
کیا کہا انہوں نے؟ مجھے ابو بکر بھی نہیں معلوم، محمد بن عبداللہ بھی نہیں معلوم۔ دیکھا آپ کتنا سینسیٹیو تھا وہ زمانہ، کتنا رازدارانہ زندگی میں جینا پڑتا تھا کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے، ان کا کیا تعلق ہے، میں کون ہوں۔ اگر ذرا بھی بھنک لگ جاتی تو قتل و غارت گری، اذیت رسانی شروع ہو جاتی۔ تو عمر کی بہن نے ایک جواب دیا، کہا نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں، ہاں اگر تم مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ تو ہو سکتا ہے میں کچھ کروں۔ کیا کہا انہوں نے؟ تم ڈائریکٹ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کروں۔ تو جیسے ہی ابو بکر کے پاس آئی چیخ پڑی، حالانکہ وہ جانتی تھی ابو بکر کی منزلت کو جانتی تھی، چیخ پڑی اور کہنے لگی جس قوم نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے وہ یقیناً کافر قوم ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا۔ ابو بکر نے پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے تو اتنا مارا لوگوں نے، اب اللہ کے نبی کیا ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا کہ تمہاری اماں سن رہی ہیں، وہ ابھی کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تمہاری اماں سن رہی ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں، میری ماں کچھ نہیں کرے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ام جمیل نے کہا کہ آپ صحیح سالم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں۔ پھر ابو بکر نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ بولا کہ وہ دار ارقم میں ہے، مکے میں ایک سیکرٹ گھر تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیتے تھے، بولا کہ وہ دار ارقم میں ہے۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کر کہا نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اللہ کے نبی کو ان آنکھوں سے دیکھ نہ لوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا آپ نے کیا محبت ہوگی، کیا جذبہ ہوگا، زخموں سے تڑپ رہے ہیں لیکن نبی کو دیکھنے کی چاہت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے بعد یہ دو عورتیں جو تھی، ام الخیر ابو بکر کی ماں اور عمر بن خطاب کی بہن، دونوں رکی، اور جب تھوڑا اندھیرا چھا گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، آمد و رفت ختم ہو گئی، تو دونوں عورتوں کے کاندھوں میں ٹیک لگا کر زمین پر گھسٹتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو یہ دوسری چیز تھی، یہ محبت تھی، یہ جان نثاری تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، یہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، لوگ آپ کو اپنا قائد اور پیشوا مانیں گے، لوگ آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے۔ شرط ہے کہ آپ کا دامن پاک ہو، آپ کے دامن پر دھبے نہ ہو، آپ کے دامن پر بد اخلاقی کے دھبے نہ ہو، کسی عورت کا اسکینڈل نہ ہو، یا کسی کی جائیداد آپ نے اور میں نے ہڑپ نہ کر لی ہو۔ ہمارے اندر غبن، دھوکہ، دوسروں کی تکلیف دینا، ایسی باتیں نہ ہو تو لوگ آج بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ یہ نبی کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی پاک ہے۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تیسری چیز جو یہاں بتائی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان۔ اتنی ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد صحابہ کرام کے پاس یہ تھا کہ دنیا جیسے بھی گزر جائے آخرت میں تو ملے گا، اللہ کے لیے جو بھی چیز ہم یہاں چھوڑیں گے وہ آخرت میں ملے گی۔ نیند آپ نے چھوڑا، ابھی جا سکتے ہیں آپ گھر میں جا کے کپڑے نکال کے آرام بیڈ پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اسے قربان کر کے یہاں بیٹھے اس یقین کے ساتھ یہاں جو میں نے خرچ کیا آخرت میں ملے گا، جنت میں آرام کروں گا، جنت کے محل میں آرام کروں گا، یہ سارا آرام وہاں ملے گا۔ تو آخرت پر ایمان یہ ایسی چیز تھی جو احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھی۔ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کہا کہ اگر ایک اونٹ بھی دریائے دجلہ کے کنارے اگر مر جاتا ہے تو عمر سے اللہ پوچھے گا کہ یہ کیسے ہوا۔ تو آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ آپ گھر کے بڑے ہیں
تو گھر کے جتنے افراد ہیں، جتنے ممبرس ہیں آپ کے فیملی میں، آپ ہیڈ آف دا فیملی ہیں، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے خاندان کے اندر بچہ اگر بگڑتا ہے، بیوی اگر اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دوں گا. اسی لیے مجھے سیدھا رہنا چاہیے. اگر میں سیدھا رہا تو سارے لوگ گھر کے سیدھے رہیں گے. اسی لیے عربی شاعر نے کہا اذا کان رب البیت، اگر گھر کا بڑا ضارب الطبل، طبلہ بجائے گا تو سارے گھر والے ڈانس کریں گے. سمجھ میں آیا عربی شعر؟ ضارب الطبل، ہیڈ آف دا فیملی اگر کیا کرے گا، طبلہ بجائے گا تو سارے گھر والے کیا کریں گے، ناچیں گے. تو آپ طبلہ بجانے والے نہ بنے. آپ غور کریں کہ کہیں طبلہ تو نہیں بجا رہے ہیں، آپ کے طبلہ بجانے سے سارے گھر والے ناچ رہے ہیں. تو آپ کو احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں آخرت پر ایمان جو آدمی کو ہمیشہ سیدھا رکھتی ہے اور اسے سیدھی راہ پر چلائے رکھتی ہے. تو یہاں انہوں نے چوتھی بات یہ کہی، اس سے پہلے شاید ایک اور بات بھی ہمارے ساتھ تھی. بہرکیف چوتھی بات پہ انہوں نے کہا، تیسری بات ایک بات ہمارے ساتھ تھی. پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تیسری بات ایک انہوں نے کہا کہ احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی. آپ کو احساس ذمہ داری ہے، جو بھی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے انڈر جتنے لوگ ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہے. تو آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. چوتھی چیز جس کے بارے میں کہا کہ آخرت پر ایمان. ہم نے سنا کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. آخرت پر ایمان کیا ہے؟ آخرت پر ایمان مجھے آپ کا پیسہ حرام لینے سے بچاتا ہے. بلا رے یہاں کا رتی وہاں کا ہتی، میں کیسے لوں گا، میں دے نہیں پاؤں گا، اسی لیے میں نہیں لوں گا، کسی سے کچھ نہیں لوں گا. حرام نہیں لوں گا کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے. کسی کو ستاؤں گا نہیں، اللہ مجھے پکڑ لے گا. یعنی منٹ اس کا کہاں گزرتا. آخرت پر یہ کیسا دن آنے والا ہے جہاں مجھے ہر لفظ ہر حرکت کا جواب دینا ہے. جواب دہی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ایک چیز ان میں تھی آخرت پر ایمان. چوتھی چیز، پانچویں چیز اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو حالات گزر رہے تھے صحابہ اکرام پر، ستائے جا رہے تھے، لوگ مارے جا رہے تھے، گرم ریت پر لٹائے جا رہے تھے اور لوگوں کو گھروں سے باہر کر دیا جاتا تھا. ان حالات میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی. جیسے جیسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی صحابہ کو ہمت آتی تھی، ان کے دل کو سکون ملتا تھا، ان کے دل کو سکون ملتا تھا. چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہوتی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا یہ لوگ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ آپ کو ایسی ہی جنت میں ڈال دیں گے. حالانکہ ابھی آپ پر وہ حالت نہیں آئی جو پہلے لوگوں پر آئی تھی. پہلے لوگ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے، اتنی سختیاں آئی کہ انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. اتنی مصیبتیں ان پر آئی، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آج سیم سچویشن ہے. 40,000 کے لگ بھگ لوگ شہید ہو چکے ہیں، نہیں بچے بوڑھے. آج ہم بھی سوچتے ہیں اللہ کب یہ غزہ کے حالات بدلیں گے، فلسطین کے حالات بدلیں گے. 10 15 20 25 30 بڑھتے جا رہی عادت. نہیں 40,000 کے لگ بھگ لوگ بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں. ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا. نہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں سوائے دعا کے. اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتے ہیں. اور بالکل یہی ہم پوچھتے ہیں یا اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کب وہاں کے حالات بدلیں گے. اللہ علیم ہے، خبیر ہیں،
اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو جانتے ہیں. جتنے ہم مہربان ہیں اس سے زیادہ اللہ مہربان ہے. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحمان ہے. تو کہتے ہیں ان حالات پر قرآن مجید کی یہ آیتیں جو نازل ہوتی تھی، ان آیتوں کی وجہ سے بھی صحابہ کرام کو بڑی ہمت ملتی تھی، بڑی ہمت ملتی تھی. اسی طرح چھٹویں چیز انہوں نے بیان کیا کہ ان ساری باتوں کے باوجود کچھ کامیابی کی بشارتیں صحابہ کرام کو ملتی تھی. آپ تعداد میں کم ہیں، آپ لوگ ستائے جا رہے ہیں، آپ لوگ مظلوم ہیں، لیکن ڈرو نہیں، انجام تمہارے ہاتھ میں. دیکھا، ہم لوگ اتنی مایوسی کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. ہمارا رب ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. فیوچر ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نیک بندے غلبہ پائیں گے. اس کی بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی. انہوں نے کچھ آیتوں کا ذکر کیا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. میری فوج غلبہ پائے گی. اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کی مدد کرے گا. قرآن کی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. سورہ یوسف کے بارے میں بتایا کہ یوسف کنویں میں ڈالے گئے، باوڑی میں بھائیوں نے ڈالا، لیکن وہی یوسف بادشاہ بن کر واپس لوٹے. مسلمانوں کو ہمت دلائی گئی، کمزور مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا کہ ڈرو نہیں، مستقبل تمہارا ہے، تم فتح پاؤ گے. جیسے بہت ساری اس کے بعد انہوں نے یہاں کچھ باتیں نقل کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً خوشخبری سناتے تھے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے جمعے کے خطبے دینے والے ہوں، چاہے واعظین ہوں، چاہے دعویٰ کرنے والے ہوں، مسلمانوں کو ہمت دلاتے رہیں. مایوسی کی خبریں نہیں سنائیں، ایسا ویسا نہیں، کچھ بولنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. آپ حج کے موسم میں عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے، بلکہ دو الفاظ میں اس کا اعلان بھی کرتے تھے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ، سارا عرب تمہارے انڈر میں آ جائے گا. وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمِ، اور جتنے عرب کے علاوہ ہیں، عرب کے لوگ دونوں کو بولتے تھے. ایک تو عربی بولنے والے کو لوگ عرب بولتے تھے، جو بھی عربی نہیں بولتا تھا اسے وہ لوگ میں کیا بولیں گے، اسے گونگا. دیکھا، وہ لوگ عربی کسی کو نہیں آیا تو ان کی لسٹ میں کیا ہے، وہ لوگ تمہیں اچھا انگلش بولو، اردو بولو، تمل بولو، لیکن عرب کے پاس کیا ہے، آپ گونگے. تو دو ہی ان کے پاس تھے، کوئی اور تیسرا نہیں تھا. یا تو عرب تھے یا تو عجم تھے. عجم کا مطلب کیا، جن کو بولنا نہیں آتا. تو کہا کہ تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تمہارے انڈر میں آ جائیں گے. فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور جب تم مر جاؤ گے، وفات پاؤ گے، تو جنت کے اندر بادشاہ بنو گے. کتنی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کو سناتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، خباب بن ارت نے، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے. دیکھیے ادھر عمار بن یاسر اور وہ ساری فیملی ستائی جا رہی ہے، بلال ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، عمر اور دوسرے ابو بکر، یہ کیا حالات ہیں. آپ اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے نبی ضرور دعا کرتے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو دیکھا آ کر بیان کیا. تو کہتے ہیں یہ سن کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا چھوڑ دیا. کیا جو ٹیک لگائے تھے وہ سن کر کون صحابی تھے؟ وہ 2 بار بولا، میں یاد رکھنا، وہ خباب بن ارت. کون تھے؟ خباب بن ارت. ان کی بڑی اسٹوری ہے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکا چھوڑا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے. حدیث میں آتا ہے اشد حیاء من العذراء، کنواری عورت سے زیادہ اللہ کے نبی شرماتے تھے. کنواری عورت بولے تو کنواری عورت بولے، ہاں انگلش میں نہیں باپ، پلان تو کی زبان بولو. ہاں اسے کیا بولتے سو؟ شکری بولتے، کیا بولتے؟ انبیاہی بچی. انبیاہی بچی جتنا شرماتی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے. یعنی بہت ساری عورتیں مسئلہ پوچھتی تھیں تو اللہ کے نبی ام المؤمنین عائشہ کے حوالے کر دیتے تھے. عورتیں مسئلہ پوچھتی تھی، کوئی عورت آتی مینسس حیض کا مسئلہ پوچھتی، اللہ کے نبی عائشہ سے کہتے کہ ان کو مسئلہ سمجھاؤ. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آ جاتے تو چہرہ لال ہو جاتا. چہرہ لال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کمر تک زمین میں گاڑ کر لوہے کی کنگیاں ان پر چلائی جاتی تھی، گرم گرم کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا اور ان کو لوہے کی بڑی بڑی کنگیاں قوم ان پر چلائی جاتی، گوشت ہڈیوں سے نکل جاتا. وہ صبر کرتے، لیکن تم لوگ صبر نہیں کر رہے ہو، تم لوگ جلدی کر رہے ہو. اور اعصاب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی، لیکن اس سختی کے باوجود بھی وہ دین کو نہیں چھوڑتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ اس دین کو مکمل کرے گا یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا. حضرموت صنعاء، ابھی بھی صنعاء یمن کا کیپٹل ہے، وہاں سے حضرموت تک سفر کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا. یعنی اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی. حالانکہ اس وقت کے لوگ کبھی مذاق بھی کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام کو دیکھتے تو کہتے اے دیکھو یہ لوگ دنیا کے بادشاہ آ گئے. صحابہ کا مذاق اڑاتے، کنڈل کرنا بولتے نہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے اور بولتے کہ یہ جلد ہی قیصر و کسرا فتح کر لیں گے. وہ زمانے میں 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی اور روم کی. کہا کہ یہ فتح کر لیں گے اور اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے صحابہ کرام کو دیکھ کر. لیکن صحابہ کرام نے صبر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر دلاتے رہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صحابہ کرام غالب ہو کر رہیں گے. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ اگر دیندار بن جائیں، آپ دین کے لیے کام کرنے لگیں تو لوگ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ٹھٹا کریں گے، لیکن آپ صبر کے ساتھ چلیں. آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، آپ کے احساسات زخمی ہوں گے، لیکن آپ ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے چلیں کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں. تو جو چیزیں صحابہ کے ساتھ پیش آئیں، نبی کے ساتھ پیش آئیں، وہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گی. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ویسے ہی ہم فیس کریں جیسے صحابہ کرام نے فیس کیا. اور صحابہ کرام کو وہ ملا، اللہ نے کہا کہ وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی. کم از کم ایسا نہ ہو، لیکن ہمیں ان صحابہ کی رفاقت تو ملے گی، نبی کی رفاقت تو ہم کو ملے گی اگر ہم اس دین کا ہم کام کریں گے. بس یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے صحابہ کرام اب ان تمام مصیبتوں کے باوجود صبر اور تحمل سے چلے رہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک تیسرا مرحلہ ہے. اب تک جو چیزیں تھیں ہم نے پڑھ لیا کہ پہلے اسلام چھپے انداز میں شروع ہوا،
چپکے چپکے جو لوگ تھے ان کو بلاتے رہے. اس کے بعد اسلام کھل کر بیان کیا گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اس کے بعد ایک تیسرے مرحلے پر ہمارے پاس انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ اسلام اب مکے سے باہر نکل رہا ہے. اب تک کہاں تھا؟ مکے میں تھا. جو بھی ہو رہا تھا مکے کے اندر ہو رہا تھا، لیکن اب مکے سے ہٹ کر باہر طائف کی طرف جا رہا ہے، مدینے کی طرف جا رہا ہے، اور اسلام مکے سے باہر نکل رہا ہے. تو وہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں انشاءاللہ کل کی درس میں ہم سنیں گے. اللہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر جو بھی عمل کی باتیں ہیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو میں بتا دوں